السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے فار ایور یو پارٹ 2 لیٹلی ایٹس ونٹر سیزن ایپیسوڈ 25 کے حوالے سے۔ میرے خیال میں یہ وہ ایپیسوڈ ہے جو شاید ہر ناظرین کو ایک جیسا پسند نہ آئے، لیکن اگر آپ ان ڈراموں کو پسند کرتے ہیں جہاں کرداروں کی جذباتی نشوونما، تعلقات کی پیچیدگی اور خاموش لمحے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ حصہ یقیناً آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ سب سے پہلے اگر مجموعی تاثر کی بات کرو تو مجھے لگا کہ یہ اس ایپیسوڈ کا اصل مقصد بڑے ٹوسٹ دکھانا نہیں، بلکہ کرداروں کی اندرونی کیفیت کو بہتر انداز میں سامنے لاتا ہے۔ آج کل بہت سے ڈرامے ہر چند منٹ بعد حیران کن موڑ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سیریز نے نسبتاً پرسکون انداز اختیار کیا ہے۔ میرے نزدیک یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز کرداروں کے درمیان بڑھتی ہوئی سمجھ بوجھ ہے۔ کئی بار ایسے مناظر آتے ہیں جہاں الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن چہرے کی تاثرات، خاموشی اور ایک دوسرے کی موجودگی بہت کچھ بیان کر دیتی ہے۔ مجھے یہی انداز پسند آیا کیونکہ حقیقی زندگی میں بھی ہر احساس کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈرامے کی رفتار کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ کچھ ناظرین شاید کہے کہ اس ایپیسوڈ آہستہ چل رہا ہے، لیکن میری نظر میں یہ سستی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا انداز ہے۔ اگر ہر قسم میں صرف بڑے بڑے واقعات ہو تو کرداروں کی جذبات کی گہرائی کم محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کہانی کرداروں کے وقت دیتی ہے اور یہی چیز آگے آنے والے واقعات کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہے۔ اداکاری کے حوالے سے بھی میرے رائے مثبت ہے۔ مرکزی کرداروں نے جذبات کو چیخ و پکار کیا غیر ضروری ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی بجائے قدرتی انداز اپنایا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو اور خاموش لمحات زیادہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جس نے میری توجہ حاصل کی وہ اس ڈرامے کی سینیماٹوگرافی اور ماحول تھا۔ موسم، روشنی، کیمرہ اینگلز اور پس منظر کا استعمال کہانی کے جذبات کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر منظر صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص احساس پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ البتہ اگر میں تنقیدی نظر سے دیکھوں تو کچھ مقامات پر مجھے لگا کہ چند مناظر کو مختصر کیا جا سکتا تھا۔ بعضی گفتگو تھوڑی لمبی محسوس ہوتی ہے اور اگر ان کی رفتار بہت ہوتی تو شاید مخصوص مجموعی اثر اور بھی مضبوط بنتا، لیکن یہ کوئی بہت بڑی خامی نہیں کیونکہ ان مناظر کا مقصد کرداروں کی ذہنی کیفیت کو واضح کرنا تھا۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ کا اصل پیغام یہ ہے کہ مضبوط رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد، صبر اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈرامہ جذباتی طور پر زیادہ حقیقت پسند محسوس ہوتا ہے۔ اگر آئندہ اقساط میں یہی معیار برقرار رہا، کرداروں کی ترقی اسی طرح جاری رہی اور کہانی نے اپنی جذباتی توازن کو برقرار رکھا تو یہ سیریز اپنے اختتام تک ایک مضبوط تاثر چھوڑ سکتی ہے۔ میرے نزدیک ایپیسوڈ 25 ایک ایسا حصہ ہے جو بڑے ایکشن یا حیران کن موڑ کی بجائے کرداروں کی گہرائی پر توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر ناظرین کے لیے نہیں، لیکن جو لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے والی جذباتی اور کرداروں پر مبنی کہانیاں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایپیسوڈ کافی دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس ایپیسوڈ نے مجھے آنے والے حصوں کے لیے مزید پرجوش کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کردار اپنی جذبات کا سامنا کس طرح کرتے ہیں اور کہانی آگے کس سمت بڑھتی ہے۔ اگر ڈرامہ اس انداز کو برقرار رکھتا ہے تو میرے خیال میں آنے والے اقساط اس سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ کی اصل طاقت یا اس کی سادگی سے یہی غیر ضروری ڈرامائی مناظر یا مسلسل حیران کن موڑ دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس کی بجائے کرداروں کے درمیان خاموش لمحوں، نظریں ملنے اور مختصر گفتگو کے ذریعے جذبات کو ابھارا گیا ہے۔ یہی انداز مجھے کافی قدرتی محسوس ہوا۔ مجھے خاص طور پر یہ بات پسند آئی کہ کہانی اپنے کرداروں کو وقت دیتی ہے۔ آج کل بہت سے ڈرامے ہر چند منٹ بعد بڑا ٹویسٹ دکھاتے ہیں، لیکن یہاں کہانی آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے۔ اگرچہ کچھ ناظرین کو یہ رفتار سست لگتی ہے، لیکن میری نظر میں یہی رفتار کرداروں کی ترقی کو زیادہ حقیقت کے قریب بناتی ہے۔ ڈرامہ سیریل فار ایور یو پارٹ 2
میرے نزدیک ان ناظرین کے لیے زیادہ موزون ہے جو کرداروں کی نفسیات، تعلقات کی آہستہ آہستہ ترقی اور جذباتی کہانیوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل ایکشن اور تیز رفتار موڈ تلاش کر رہے ہیں تو شاید یہ قسط آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہو، لیکن اگر آپ مضبوط کرداروں اور جذباتی کہانی کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ حصہ اپنی جگہ کامیاب محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا میرا ریویو فار ایور یو فار 2 ایپیسوڈ 25 کے بارے میں۔ میرے خیال میں اس ایپیسوڈ نے کہانی کو جذباتی انداز میں آگے بڑھایا ہے اور آنے والی اقساط کے لیے کافی دلچسپ بنا رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ کردار اپنے فیصلوں کا سامنا کیسے کرتی ہے اور کہانی آگے کس سمت تک جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس طرح ڈراماز ریویو کے شائقین ہیں تو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اس طرح ڈرامہ ریویوز کی سٹوری اور اپنا ہانسٹ ریویو۔ تو اس لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔